رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرات محترم، آج میں گلشن محمدی کے جس پھول کی خوشبو بکھیرنے چلا ہوں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ حضرات، جب میں نے اس ہستی کی شان کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا تو ایک سوال سطح ذہن پر ابھرا کہ نبی نے ہجرت کے موقع پر ابو بکر کو اپنی رفاقت کے لیے کیوں چنا؟ نبی نے ایام مرض الموت میں صحابہ کی امامت کا تاج ان کے سر پر کیوں رکھا؟ تو مجھے اس سوال کا جواب اس انداز سے ملا، نبی کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص ابو بکر، نبی کی نبوت اور رسالت کا رکھوالا ابو بکر، نبی کی نبوت کا بوجھ اٹھانے والا ابو بکر، نبی کی ہر بات پر لبیک کہنے والا ابو بکر، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن لٹوانے والا ابو بکر، دین اسلام کے لیے اپنا مال اور جان پیش کرنے والا ابو بکر۔ حضرات، جب میں نے اسے غرباء و مساکین کی مدد کرتا ہوا دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے، اور جب میں نے اسے دربار خداوندی میں دیکھا اور جب میں نے اسے دربار خداوندی میں کھڑا دیکھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ شخص اسے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں۔ حضرات، صدیق کی ایمانی غیرت کا یہ حال تھا کہ جب فخاص وحی الہی اور اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا تو برداشت نہ کر سکے، چشم غضب سے دیکھا اور اس کے منہ پر اتنا زوردار تماچا دے مارا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے، اور کہا، اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ حضرات، صدیق کی محبت کی یہ انتہا تھی۔ پوچھا گیا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرات، صدیق کی صداقت کی گواہی عرش والے نے کچھ یوں دی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور ان کی سخاوت کا تذکرہ کچھ یوں کیا گیا، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، اور نبی مکرم نے اپنی رفاقت کے صدیق کے ساتھ اپنی رفاقت کا کچھ یوں تذکرہ کیا، انت صاحبی فی الحوض و صاحبی فی الغار، اور نبی نے اپنی صحبت کا اظہار کچھ یوں کیا، ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاخذت ابا بکر خلیلا، اور جنت کی ضمانت دیتے ہوئے کچھ یوں فرمایا، انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی۔ حضرات، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ رہے گا میں صدیق کی شان کو بیان کرتا رہوں گا، صدیق کی عدالت، شجاعت، بہادری کو بیان کرتا رہوں گا۔ اے دشمن دین، اے دشمن صحابہ، سن لو، میں اپنی گردن کو کٹوانا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن صدیق کی شان میں غصہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہوں گا، جس کو صدیق ذات خداوندی نے کہا، جس کو صدیق ذات خداوندی نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ اشرف الانبیاء نے کہا، صادقین اور سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔